تہجد کے وقت دو نفل دولت کے انبار لگا دینے والا عمل یا وہابو۔ اگر کوئی بندہ تہجد کے وقت اٹھے اور وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد سجدے کی حالت میں 141 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ بہت جلد مالدار ہو جائے گا، غربت کے دن ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تہجد کی نماز کا طریقہ۔ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، فرض نمازوں کی طرح ہی اسے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ اگر رات کو اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز بھی تہجد کی نماز کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی نماز کو طاق بنا لیں۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ رب کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری تمام ناممکن خواہشات تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف میں تہجد تمہیں شفا دلا دیتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے، کیونکہ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر یہ پڑھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں کوئی برائی سے بچنے، ہمت کی اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اس کی توفیق سے۔ پھر یہ پڑھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یا یہ کہے کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوگی اور اس نماز میں کی جانے والی مناجات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوگی۔ جائے نماز پہ جاگنے والے خدا کے بڑے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، وہ دنیا جیسے نہیں ہوتے، وہ دنیا کے لوگوں جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی متقی پرہیزگار ہے، وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا گیا ہے۔ کوئی خدا کا پیارا بنا ہوا ہے تو وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے انتخابات خدا خود کرتا ہے۔ کوئی تہجد گزار خود نہیں بنتا، اسے بنایا جاتا ہے۔ شب بیداریاں عنایت کی جاتی ہیں، اسے بے قراریاں دی جاتی ہے، اس کی اختلاج قلب اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ نیند لینا بھول جاتا ہے۔ اس کی قسمت میں جائے نماز پہ اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کی باتیں ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت بھی ہو چکی ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے،
لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اسی لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ، امید کا دامن کبھی مت چھوڑو، امید کی رسی تھامے رکھنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں اپنے پیارے بندوں کو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب دل اداس ہو تو ادھر ادھر نہ بھٹکنا، فوراً میری طرف لوٹ آنا، میں تمہیں دل سے تھام لوں گا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے، اور یہ سکون ہمیں صرف اللہ کی راہ میں ہی ملتا ہے، جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتا ہے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک لاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ یہ ادھر آمین کہے گا اور میں ادھر کن کہوں گا۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ جب وقت بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی، جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا، اس آسمان کو دن کے رنگ برقنے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے، آنسوؤں کو ہنسی میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لینا کہ اب تمہارے صلے کا وقت ہے، تمہارے صبر کے صلے کا وقت، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر دے گا، اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ اور قبولیت کا شکوہ۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگے، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تمہارا تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دے رہی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے گا۔ تہجد کی توفیق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا کرے کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہ اللہ کو بہت پسند ہے رات کی تنہائی میں اس کے بندے کا اس سے گفتگو کرنا۔ جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو
کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کو تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، اور کتنی دفعہ جب آپ کی زبان پر آیا تو آپ نے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پیش کیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو کہ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف، میرے محبوب پر پڑھو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل میں اداسی اور باری پن شامل کر دی گئی ہو تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تہجد میں درود پاک کا پڑھنا بھی بڑا ہی افضل ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھو، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز کو اللہ کو سونپ کر اٹھا کرے، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ کہ اگر انسان ان جملوں کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا دے تو یقین جانے کہ آپ کا دل کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ جب نصیب لکھنے والا ہی اللہ ہے تو کیوں مستقبل کی فکر کرتے ہیں آپ؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے آگے بڑھیے اور یقین رکھیے اس پر، وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے تہجد میں نہ مانگا تو پھر کیا مانگا؟ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا بنانا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی اس پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والے کا۔ تو روز تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہ مانگا تو پھر کیا مانگا؟ اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے، جو خود ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، اپنی عبادت کی طرف، جو خود ہمارا انتظار کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، جو تہجد پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو دعائیں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ رب ہی ہے۔ تو کیوں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہو؟ تو کیوں نہیں جاتے اپنے رب کی طرف؟ کیوں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے؟ کیوں عارضی سہاروں کے پیچھے پڑے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے حضور بیٹھے ہو اور اپنے دل کو ہلکا کرو اور اپنے دل کی ساری الجھنیں، پریشانیاں اپنے رب کو سونپ کر واپس آ جایا کرو۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ تم اس رب کی ذات سے آگاہ نہیں ہو کہ کتنی طاقت والی ہے وہ ذات۔ اللہ کے ہر فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے اور دل کہتا ہے کہ شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ ہماری تہجد میں مانگی گئی دعائیں اگر قبول نہیں ہوئی تو اللہ نے ہمارے دل میں اطمینان ڈال دیا، اپنی رضا پر ہمیں راضی کر
کر دیا تو پھر اللہ کے فیصلے بھی ہمیں بعد میں سمجھ آنے لگے، اور پھر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تعالیٰ جو تجھ سے ہم نے مانگا وہ تو نے نہ دیا، اور جو تیری چاہت تھی تو نے اس پر ہمیں راضی کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔